سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نظرائے پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ اور منظور وظیفہ ہے جس کی شان میں تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں مکمل آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ بلا شک و شبہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر لگاتار درود دے رہے ہیں ہمیشہ دیتے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کے رکھنے والوں اے مومنوں صلوا علیہ اس نبی پر درود بھیجا کرو وسلموا اور سلام بھیجا کرو تسلیما سلام بھیجے کے طریقے سے یعنی باہر ہو کر میرے نبی پر درود و سلام کے لگانے کے کیا کرو حق تعالیٰ نے نبی شریف کے مطابق مکمل آیت نازل فرمائی ہے اور درود و سلام بھیجنے والوں کے ایمان کی شہادت اور گواہی پروردگار عالم خود دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے کتاب سے درود پڑھنے والوں کو دنیا کے لوگ کچھ بھی کہیں بدعتی کہیں یا یہ کہیں وہ کہیں پروردگار عالم ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور ہمارے سرکاروں سے ہم نے سنا ہے کہ درود شریف جو محفل ہے اس کا بے وجہ پر ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں کہیں بھی درود و سلام کی محفل چلتی ہے وہ مجلس کا بھی قدر خدا تعالیٰ ہوتا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی شان کے جیسے مناسب ہو جو بھی محفل مناسب ہو چاہے آپ کے محاسن و محامد کا تذکرہ ہو یا آپ کی شان ظاہری و شان باطنی کا تذکرہ ہو آپ کے سورت مبارکہ یا سیرت طیبہ کا ذکر ہو آپ کے خلق پاک کا یا خلق عظیم کا ذکر ہو جو بھی ہو سب ہر محفل میں میرے منزل پروردگار عالم ہوتا ہے کیونکہ وہ شاید جتنی بھی محفلیں چاہے وہ میلاد کی محفلیں ہوں یا معراج کی محفلیں ہوں یا آقا کی شان ظاہری ہو یا شان باطنی ہو یا عشق مصطفیٰ ہو یہ سب کا سب درود شامل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود اسلام کے بجائے بول رہے ہیں مجلس تقدیر صدر پروردگار عالم ہماری خوش نصیبی اور یہ محفل قابل مبارکباد اور قابل قابل تحقیق اس لیے بھی ہے کہ ہم ایسی محفل میں شریک ہوئے ہیں جس میں ایسی بابرکت ہستیاں موجود ہیں ایسی بابرکت جن کا ذکر کرو تو رحمتوں کا جن کو یاد کرو تو رحمتوں کی بارش کا فرماتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کا نام کرتے جاؤ تذکرہ کرتے جاؤ تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ہمارے سیاحت کا کفارہ بن جاتا ہے فرمایا جن کو رویہ کفارہ کے لیے ضرور کہ اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ایک محفل ہے خدا ہے خدا کا رسول ہے اور خدا کا صرف ان کا نام دیکھو ذکر اللہ کا بھی ہوتا ہے ذکر نبی کا بھی ہوتا ہے ذکر ولی کا بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کریں گے تو ظاہری میں ہم شمار ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ کے مخلص بندے ہم کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے آپ کا تذکرہ کریں گے تو ہم پکے مومن بنیں گے اور حضور کو وفادار بنیں گے لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے کوئی خدا نہیں بن سکتا اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا خدا اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہاں پہ اور تو بن سکتا ہے خدا نہیں بن سکتا اور نبی کا ذکر کرتے کرتے نبی کا غلام تو بن سکتا ہے نبی کا عاشق تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا دوسرے مذہب کو بن سکتا ہے قادیانی کو بن سکتا ہے اور نبی نہیں بن سکتا لیکن یہ حسینہ ایسی ہے کہ ان کا ذکر کرتے جاؤ ان کے نام کرتے جاؤ تو ان کے سب سے مولا تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور خادری مل جائے گی خواجہ کا پورا کیسی محفل ہے کہ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے نبی کا ذکر بھی ہو رہا ہے ولی کے سامنے ہو رہا ہے اس سے بڑی کیا ہے اس سے بڑی سعادت مندی ہمارے لیے کیا ہے اور ولی کا ذکر
ہو رہا ولی کا نام جپو تو اللہ تعالیٰ ہم کی برکت سے اپنا دور بنا دے. یہ ہمارے کتنی بڑی سعادت مندی اور خوشنصیبی کی بات ہے جو آقا نے ارشاد فرمایا کہ خیر الجزائکم من ذکرکم اللہ حضورہ. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ صرف ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا آقا نے کہ تمہارا سب سے اچھا مدرس وہ ہے کہ جس کی صورت تمہیں اللہ کی یاد ہے. ان کا ذکر ہے خدا کا ذکر. خیر الجزائکم من ذکرکم اللہ حضورہ. تمہارا سب سے اچھا مدرس وہ ہے کہ جس کی صورت اللہ کی یاد دلاتی ہے, خدا کی یاد دلاتی ہے. لہٰذا دین کے مزے کی روح رہے, ذکر کے مزے کی روح رہے. اللہ کی یاد دلانے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی یاد نہ دلائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا حضور سے کہ اذا ذکرت ذکرت معی. جہاں کہیں بھی میری یاد ہوگی مصطفیٰ وہاں آپ کی یاد ہوگی, جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. لہٰذا آقا نے ایک تو دین کر رہے ہیں ذکر خدا کو. من ذکرکم اللہ حضورہ. تمہارا سب سے اچھا مدرس وہ ہے کہ جس کی صورت میں اللہ کی یاد. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یاد آتے ہیں, ان کو دیکھتا ہوں تو یہ یاد آتے ہیں, مجھے دیکھتا ہوں تو میں یاد آتا ہوں. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ یہ حسین ایسی ہے کہ ان کو دیکھو تو یہ بھی خدا یاد اردو فرماتے ہیں کہ خدا یاد آتا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے کب اپنے آپ کو پیش کیا, انہوں نے خود کو کب پیش کیا, انہوں نے خود کو چھپایا, ان کو دکھایا ہے اور ان سے واقع ہو جانے والی بات ہے. تو آپ نے فرما دیا کہ یہ خود کو دکھانے کے لیے آتے نہیں ہے, یہ ان کو دکھانے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنا ہوئے اور فنا والوں کی جوتوں میں فنا والوں کی جماعت ہے, یہ فنا والوں کی جماعت ہے. اللہ نے ہنا والوں کی جماعت سے ہمیں بتایا, فنا والوں کی جماعت. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے ہمارے مالک کی کہ فنا والوں کی جوتوں میں ہم ہیں. وہ انا والے جس کا سردار شیطان ہے, سب سے پہلے کہا تھا انا خیر من, انا کا دعویٰ کیا, لیکن انا کے بعد وہ فنا ہو گیا. لیکن یہ ایسی ہے پہلے فنا ہو جانے والی بات ہوتی ہے. تو عرض کر رہا تھا آپ نے ارشاد فرمایا خیر الجزائکم من ذکرکم اللہ حضورہ. تمہارا سب سے اچھا مدرس وہ ہے کہ جس کی صورت میں اللہ کی یاد دلا دے. وزارت فعل میں خوب مانگتے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بات کرے تو تمہارا علم زیادہ ہوتا ہے, بات چیز کرے تو تمہارا علم بڑھتا جائے. تو یہ ہنسی بات چیز کے بارے میں اردو فرما ہے کہ بات کرے تو تمہارا علم بڑھتا جائے. اگر یہ علم دے رہے بات کرے تو اس کا علم بڑھتا ہے, تمہارا علم زیادہ ہوتا جائے. ایسے بھی صحبت کرو. اللہ نے آج ہمیں تھوڑی دیر میں اللہ نے ہمارے لیے وہ موقع دیا. یہ ہماری زندگی کے بڑے حسین لمحے ہیں, یہ لمحہ بھی بیدار ہونے والا ہے. جیسے کہ بات کرے تو ہمارا علم زیادہ ہوتا ہے, اگر علم پیش کرے تو ہمارا کیا ہوگا. تو بات علم کی زیادت کے آقا فرماتے ہیں. قرآن نے یہاں سے ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تو علم تھوڑا دیا گیا ہے. ہمارے شیخ محترم علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم تھوڑا ہی دیا ہے, مانی ہے شکر کرو تمہارا وعدہ ہے لیکن شکرتم لازیدنکم, کہ جو نعمت تمہیں ملتی ہے اس کا شکر ادا کرتے جاؤ گے تو ہم یقیناً زیادہ کریں گے. لیکن یہ ہستیاں ایسی ہیں میرے بھائیوں کہ ان کی باتیں سنو کہ ان کی ان کی باتوں میں مالک نے وہ کمال رکھا ہے کہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا وذکرکم آخرۃ عملہ. تیسری بات آقا نے ارشاد فرمائی کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھا کرو, ایسوں کے ہم جلیس رہو کہ ذکرکم آخرۃ عملہ. ان کی صورت دیکھو, ان کی عزت کرو تو اللہ کی یاد آ جائے, اور ان کی باتیں سنو تو تمہارا علم بڑھتا جائے. ان کے کام دیکھو تو آخرت, ان کے کام دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. اور آخرت کی یاد جو ہے دین کا ایک اہم حصہ ہے. مطلب اسلام نے بارہا آخرت کی یاد کی ترغیب دی ہے. الذین یؤمنون بالغیب سے ہم شروع کرتے ہیں آیت کو ایمان سے شروع کرتے ہیں. وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرماتے ہیں فرماتے ہیں آخرت ہم یؤمنون فرماتے ہیں
ایمان سے شروع کرتے ہیں، آخرت کا ذکر فرماتے ہیں تو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، تو آخرت کے لیے جو ہے یقین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایمان پر جی محنت کرو کہ تمہارا ایمان یقین تک پہنچ جائے۔ اور آپ نے سنا ہوگا آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبروں کی زیارت کا مسئلہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا، تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے روکا کرتا تھا، تو مجھے اجازت دی گئی ہے فزوروها، کی زیارت کرو قبروں کی، فإنها تذكر الآخرة، اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ موت کے لیے بھی آقا نے ارشاد فرمایا اصل ذکر حاضر درجات، یہ سفر کو ختم کرنے والی، آخرت کو زیادہ یاد دلانے والی اس چیز کے بعد یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو، قبروں کی زیارت کرو، ان سب کاموں سے آخرت یاد آئے گی، دنیا سے بیدار ہوتا جائے گا، پانی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ یہ جو کر رہے ہیں لیکن آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی ہستیوں کے صرف کام دیکھو تو آخرت آ جائے گی، تو تمہارے آخرت ہو جائے گی، تمہاری زندگی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایسی ہستی اور قابل عبادت بات ایسے ہے کہ جس میں جو ہے خدا کے محبوب کی جیت بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو ضرور بھیجا جا رہا ہے، سلام بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ادھر ضرور بھی پڑھ رہے ہیں ادھر خدا کا اولیاء اللہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر کے اللہ، کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہاں یہ بڑا سا آقا کا سمندر کو یہ ہوتے ہیں کہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، کہ ہماری ناقص نظر، ہماری ناقص نظر، ہماری چھوٹا نظر ان کو دیکھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ہماری ناقص نظر، ہماری چھوٹا نظر جنہیں دیکھتی ہے خدا یاد آتا ہے۔ اگر یہ دیکھ لیں ہمیں تو ہے کہ اللہ یاد آتا ہے۔ یہ اگر ہمیں دیکھیں تو آپ بتائیے ہمارے چھوٹے کیسے نہیں ہو جائیں۔ بالے رہا تھا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہے، مرد مومن کی نگاہ سے نبی پلٹ سکتی ہے، تو خدا کے محبوب کی نظر اگر پڑ جائے تو ہمارا ہمارے نظر ہو کر آتی ہے۔ یہ بری نظر بھی ہے، ایسی نظر بھی ہے، بری نظر حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری نظر حق ہے، بری نظر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اونٹ کو ہانڈی چلے آتی اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی۔ بری نظر کا اثر ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو آپ بری نظر کے علاج کے لیے علاج ایک طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ مولانا جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بری نظر کا بہترین یہ علاج ہے کیا ٹیکسی کی نظر میں بری نظر کو سب نکل جائے، اندھیرا شروع کرنا ہے اجالا آ جائے تو اندھیرا کو دور ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی نگاہ ضرور کے اللہ فرمایا کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، تو ہم دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ذکر اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، تو لہٰذا ہم ضرور پڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑی عبادت بھی کر رہے ہیں، بلکہ ساری عبادتوں کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ کہ جس عبادت میں خدا کا ذکر نہ ہو، خدا کی یاد نہ ہو، وہ عبادت میں شمار نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے فوائد آپ نے سنے ہوں گے کہ اللہ کا ذکر زندگی، اللہ کا ذکر زندگی بدل ذاکر کے غافلین کما کہ بات کے ذاکرین اور غافلین کی مثال دیتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ذاکر کی مثال غافل لوگ ایسی ہے جیسے یہ زندہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو معلوم ہوا ادھر بہو کی خبریں، ادھر دیدار سے زندگی کی بات چیت کی سن لیں تو آقا نے جو فرمایا علماء کہ تم لوگ جو ہے علماء اللہ کے ہوتے ہیں، علماء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور لازم کر لو، اور اجتماعی کلام علماء حکیم حکمت والوں ان کی
خدمت کی باتیں سننا، غور سے سننا، اپنے اوپر لازم کر دو. فإن اللہ تعالیٰ یوم القلب ذریعہ کرنے حکمت، اس لیے کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے دلوں کو زندہ کروا دیتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کروا دیتے ہیں. کما یقین آدم ہے تمہارے مقصد مثال دے کر آپ فرماتے ہیں جس طرح بنجر زمین کو خالی باری برسا کر بھرا بھرا کر دیتے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں ہمارے مردہ دلوں کو زندہ لہٰذا ادھر دین کے مزے میں ادھر خدا کا ذکر بھی ہو رہا، ادھر آقا پر ضرور بھی ہو رہا. ایسی محفل ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے ہر لمحہ کتنا حسین لمحہ ہے ہمارے لیے. ادھر اللہ کا ذکر ہو رہا، ادھر زندگی دل کو مل رہی ہے اور دل کا درد بھی دور ہو رہا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ پوری شہری استقالت پوری ذکر اللہ، ہر چیز کا ایسا ہوتا ہے. مانگنے کی دوا ہوتی ہے جس سے اس کا درد دور ہو جاتا ہے. دلوں کا درد دور کرنے کی ایک دوا وہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، ان میں یہ بھی کہ اس کے پیاروں کی صورت کو دیکھ دیکھتے جا محبت کی نظر سے دلوں کا درد دور ہوتا جائے گا. شیطان کے کامران دشمن ہے کہ بڑا قوی دشمن ہے، اس لیے جب بھی جو ہے قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آسان شاہ فرماتے ہیں کیا شیطان جاسو اللہ قلب آدم، شیطان ابن آدم کے دل پر چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی دل پر چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے. اذا ذکر اللہ سنہ واذا غفل عنہ بس بتا. آسان شاہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو وہ سنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. واذا غفل عنہ بس بتا، جب غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے تو وقت سے جانا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کی دوا بھی ذکر اللہ بتایا اور ان کی ہدایت کرنا جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ضروری بات کی ہے کہ اور اتنی قابل مبارکباد اور قابل سردار و تحصیل ہے کہ آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی پر ضرور بھیج رہے ہیں اور یہ اللہ کا اولیاء کے سنت کرنے اور ان کی سنت جن کو ان کی سنت اللہ بچا بتاؤ اس کا حکم قرآن نے دیا کہ اے ایمان کے رکھنے والوں اللہ سے ڈرو اور سب کو قرآن مجید تمہاری نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو. وہ صحبت میں مل رہی، وہ سجن میں مل رہی جن کی صحبت سے عبادت سے بہتر ہے. اور ان کی صحبت کی سنگت آج ہمیں ضروری ہمارے لیے کتنی بڑی ان کے ایمانداروں کو تفرق کرنے کو حکم دیا کہ انجیکشن کرنا بندے کا ایمان تو ہے تمہارے پاس، اس کے حلال کے لیے ہمارے پاس اس کے حوالوں دینا چاہیے. نفس ہے مزدہ ہو جائے گا، قلب ہے مصفا ہو جائے گا، روح ہے مجلہ ہو جائے گی، سر ہے مملوک ہو جائے گا، ذکر ہے لذات ملیں گے، یاد ہے احوال ملیں گے، عشق ہے جذبات ملیں گے، قرآن کی بات ہے اس کا احساس دل ہے کرنے والا نہیں ہے. رب کا دل روز کی رات کہاں سے فرمایا رونے والوں کو دیکھو لگ جاؤ گے. ہمارا دل روز کی رات اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے مالک نے فرمایا وہ دولتیں ہیں ان کے پاس کہ اگر تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پار ہو. ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہے کتنی بڑی بات ہمارے لیے تعلق مندی اور بات ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ساتھ ہونے کا حکم کیا، حکم جو دیا اس لیے کہ جو حقیقت میں ہمارے ساتھ ہے اللہ اس کا ہے تھا لیکن اس کا احساس ہمیں نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. حقیقت جو تمہارے ساتھ ہے، جس کی معیت ہے تمہارے ساتھ، جو تمہارے ساتھ ہے اس کا احساس مل جائے گا، اس کا احساس مل جائے گا. معیت ہے خدا ساتھ ہے، یہ ایمان ہے احساس ہے. ساتھ ہونے کے اندر الگ الگ سوال بیان کی کبھی فرمایا وہ ہمارا تمہارے منافق ہے، وہ خدا تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں بھی رہو خیریت کے ساتھ. پھر الگ سے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے. پھر الگ سے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ
ساتھ ہے، والذین هم محسنون اللہ تعالیٰ احسان والوں کے ساتھ ہے۔ پھر الگ فرمایا نمازیوں کے لیے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں جو ہے تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں جب تم نماز قائم کرتے ہو، حالانکہ سب کے ساتھ ہے فرمان، پھر صبر والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ معیت کیسی ہے، یہ سطح کیسی ہے، وہ بھی ساتھ یہ بھی ساتھ، تو لہٰذا اس لیے ان کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ یہ معیت کیا ہے۔ کہیں فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب آپ سے سوال کریں مصطفیٰ میرے بندے میرے بارے میں فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ اور پھر معیت کیا ہے اور یہ قربت کیا ہے، قریب ہوگا۔ کہیں فرمایا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ہم بندے انسان کے رگے دانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ اقربیت کیا ہے، یہ قربت کیا ہے، کیونکہ قربت میں تجدید ہوتی ہے، اقربیت تجدید نہیں ہوتی۔ تو اقربیت کیا ہے، یہ قربت کیا ہے، یہ معیت کیا ہے۔ آئے نماز پڑھیں گے اللہ، جدھر بھی تم کرو گے اللہ کی ذات تمہیں ملے گی۔ یہ سمیت کیا ہے، واللہ تعالیٰ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے۔ یہ احاطت کیا ہے، یہ سمیت کیا ہے، یہ معیت کیا ہے، یہ قربت کیا ہے، یہ اقربیت کیا ہے۔ کہیں فرمایا بل اول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ہمارا ہم کو اتنا معلوم ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر کیسے ہوتا ہے، جو آخر ہوتا ہے وہ اول کیسے ہوتا ہے، جو دکھتا ہے وہ دکھتا کیسے ہے، جو چھپا ہے وہ دکھتا کیسے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایک چیز ارشاد ہوا مالک کی طرف سے کہ الرحمن فصلی آ جاؤ اختیار کرو، اختیار کرو، کتنے ہم بھائیوں کے ضرور پاک کی محفل ہے، خدا کے محبوبوں کی مدد ملی ہے، خدا کے محبوبوں کا ہمیں ساتھ ملا ہے۔ تو لہٰذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ دیدار کی بات ہوئی، ذکر کی بات ہوئی، تذکرے کی بات ہوئی، ان کی دیدار کی بات ہوئی، ان کی سنگت کی بات ہوئی، اگر ان سے بیعت کی ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا، بھی نصیب ہو جائے تو بتائیے ہمارے تو بیڑے پار ہو جائیں۔ تو لہٰذا ایسی مبارک نصیب کے نصیب ہے میرے بھائیوں، تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ میرا شخص ہوا اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر ضرور بھیج رہے ہیں، اے ایمان کے رکھنے والوں تم نے ضرور نبی پر ضرور بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام بھیجنے کے طریقے سے یعنی باعث ہو کر میرے نبی پر ضرور سلام لگانے پیش کیا کرو۔ تو ہم جو ہے اب حضور پر نبی پر ضرور بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا، تو حضور سے کرام نے پوچھا کہ آقا سلام بھیجنا سلام کرنا تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں، یہ ضرور کیسے آپ پر کیسے ضرور کریں گے تو آقا نے کیا کرنا ہے ضرور بات سکھائی، لیکن جب ضرور بات سکھائی تو اس نے خود کا بھی حکم کیا اپنے ضرور دینے کا حکم دیا، لیکن آقا نے جو ہے محمد والا محمد سکھایا تو اپنی حال کو جمع کر کے بتایا۔ قرآن نے سنا کہ سب حاضر ہوگی تو پھر حضور نے یہ سکھایا، قرآن کے اوپر سے حاضر کروں کہ کہاں تک پہنچتا ہے آگے فقیر تھا عالم اللہ تعالیٰ نے سکھایا اے کملی والے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا اے کملی والے اے کملی والے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا اے کملی والے آسانی سے اپنی قیادت کے اندر مولا علی رضی اللہ عنہ تو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار امام حسن سرکار امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے کمل کے اندر لے لیا، فرمایا یا اللہ سب یہ میرے اہل بیت تو میرے اہل بیت ماتا نے ارشاد فرمایا اب اے کملی والے مولا پکار نہیں کسی سے کسی پکار نہیں دیکھنے میں نہیں پکار نہیں، پھر سے یہ بھی ہوا کہ علی والے فاطمہ والے حسین والے نبی کی تفسیر اگر دیکھنا ہے کہ لہٰذا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نصیب میں ہماری ایک ایسی ہستیاں موجود ہیں، یہ لمحہ ہمارا یہ لمحہ ہمارا دیکھا جانے والا نہیں ہے، یہ ہستیاں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہماری عبادتوں کو ان کی عبادتوں سے جیت کے سنت ہی پڑھو، ایاک عابد نہیں بولتے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں
یعنی ان کی عبادتوں کے حق میں ہماری ہم مدد چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم دعاؤں کو بھی انہیں دعاؤں کے اندر نماز شروع کرتے ہیں تو انہیں کا راستہ مانتے ہیں، انہیں کا راستہ مانتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں تو انہیں کو سلام کرتے ہوئے والا عباد اللہ صالحین سلام کرتے ہوئے بھائیوں کے ہم لوگ جو ہے ایسے نبیوں کے ساتھ قدر کرنے کی ضرورت ہے. قدر کے واقع دعوان اپنی تقریر میں
بات ہے تھوڑی نہیں ہم کہیں سب کچھ انہوں نے کہا اور جیسے کہنا ویسے کہا بڑے اچھے انداز سے کہا ہمارا ایمان نیچا کہاں سے کہتا ہے جب تک وہ نہ کہتا نہیں کہتا نہیں کہتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا کئی مولا جس میں کہتا دیتا ہے کہ کہاں سے کہہ وہ جس کو پسند فرماتے ہیں ان سے یہ کام دے دیتے ہیں اس مئی کو مخرج کے سامنے رکھتا ہے جس پہ ڈسٹربنس نہ ہو اس کا خرابی نہ ہو دوسری آوازیں بھی آ رہی ہیں تو کہتے ہیں اس کو نکال دو ہٹا دو اس کو ہمارے پرتی ہم جو کہیں وہ کہنے والا ہو تو اس کو جو کام دے رکھا مئی کو اپنے سامنے رکھا جو وہ چاہتے ہیں وہ کہتا ہے انہوں نے بہت اچھی تقریر کی اللہ بانو کی صحبت سے اللہ کی یاد ہے اللہ کی ذکر ہے اور کہنے والا وہ ہے کہ جو لینے میں اللہ کی یاد ہے دیکھ لینا عبادت ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی طرف نظر کر لینا عبادت ہے اللہ کو ادھر عالمی عبادت یہ پیچھا کو دیکھ لے گا کوئی عبادت ہے یہ کرم ہے مولا کا ہم اگر کہتے تجھے دل کو جاتے ہم اگر کہتے تجھے ہم جواب نہیں دے سکتے ہمارا کوئی جواب نہیں ہے اگر وہ کہے تو کون پوچھنے والا مولا کہتا ہے مولا کہتا ہے یاد رکھیے گا جب بندہ خود سے کہتا ہے تو جواب بھی دینا پڑے گا آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میں کہوں کہ میرے بندو گردن والی جائے گی خدا کے بندوں کو میں تھوڑی اپنے بندے کہوں نہیں کہنا کہنا گناہ ہے مگر مولا اپنے حدیث سے کہتے ہیں کل یا عبادی اے محبوب بولو میرے بندو نہیں اللہ کے بندے کل یا عبادی نہیں کہا انہوں نے جو کہا وہ کہہ دیا جیسے میں نے جو کہا وہ کہہ دیا انہوں نے کہا تو میں مولا کے کام میں کر دوں گا کل یا عبادی محبوب کہہ دیا یا عبادی ہے میرے بندو ایسا اللہ کے بندے نہ عبادت آپ ہونا عبادی نہیں وہ جب کہتے ہیں وہ اگر اپنے بندوں کو میرا بندہ کہے اردو کا بندہ کہتے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں بات کہہ جاؤ تب وہ کہتے ہیں آپ کے مال کو اگر میں اپنا مال کہوں گناہ ہے آپ نے کہا کہ آپ میری میرے مال کو آپ اپنا کہو میں کہنے سے کچھ غلط نہیں کرتا ہوں کہہ جاتا ہوں یہ میرا مال ہے کیونکہ مال کے مالک نے حق دیا ہے بات ہے کہ بادشاہ کے مولا کہتے ہیں اس کو دیکھ لینا عبادت ہے فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ لینا عبادت الحمدللہ آج حضور کی محفل ہے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا اب مجھے تو خدمت کا موقع تھا اس سے میں محروم ہو جاؤں دو چار باتیں اللہ نے اپنے کلام بات میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس میں شک نہیں ہے یہ اتنا کہنے کی ضرورت ہے اگر شک نہ ہوتا تو اتنا کیوں کہتے سب کو شک آتا ہے یہی آتا ہے دوسری باتوں میں نہیں آتا رسول کی بات آتی ہے تو شک پیدا ہو جاتا ہے تو مولا نے کہا کہ اسلام شک نہیں اس بات میں کہ اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں کہ سلم علی نبی کو ضرورت ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں ہمیشہ ضرورت بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما یہ ایمان والوں کا مانگنے ہی کچھ اور ہے کہ وہ کام ہے جو خدا اور رسول کرے وہ ایمان والوں سے کہنے مولا تم لو میں اور میرے فرشتے کام کر رہے ہیں تم بھی کرو تو ایمان والوں کا کیا کو حکم ماننا تھا کہ نہیں ماننا اس کی مان والے چاہیے تھا کہ وہ کہے کیا حملہ درود ہم پڑھتے ہیں مولا درود پڑھتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آیت سننے کے بعد کیا بولتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد کیا ہے اللہ کہتا ہے کہ ضرور بھیجو رسول کے ضرور
जरूर पढ़ो। और आप क्या पढ़े? हाँ जरूर पढ़े। पलटा के बोले मौला तू ही ना अभी तो मोहम्मद है मौला, तू जरूर भेज मुझे। ये हमारा काम नहीं मेरे मौला, कि बंदे का काम क्या है? जरूर भेज दो ना, जरूर। अल्लाह का काम जरूर पढ़ना, फरिश्तों का काम जरूर पढ़ना, बंदे का काम जरूर भेज मौला बोला जरूर पढ़ना। सल्ली जरूर भेज अल्लाह तो अंदर के बाहर करके जो है तो उसके बाद अरे कोई कह देना ही जरूर हो गया। जितना करो है देखिए, ये काम करो, ये काम आप करो, ये आप करो तो नहीं तुझे जिम्मेदार को मिल जाती है। मालूम है कि जरूर कौन भेजेगा, नबी की तारीफ कौन करेगा? जो नबी को पहचानता है वही करेगा, जो नबी को जानता है वही करेगा। कौन सी शख्सियत है, कौन सी जात है जो मेरे आका को कमा को पहचान ले? आगे लायुम के कमा कमा हो ऐ कमी वाले, जैसे तू है वैसी तारीफ किसी ने रखे, किसी का नहीं हो सकती। आज कैसे वैसी तारीफ हम कर नहीं पाएंगे। लायुम के कमा कान करू बालक खुदा कोई किसका मुक्त। अगर खुदा के बाद कोई है तो कमी वाला ही है। रुकन मुस्तफा है वारिना कि न दूसरा कोई जानना, न हमारी रस्म ख्याल में, न दुकानें आई न ताल में। सोच नहीं सकते हम, और वो बनाते नहीं इनके जैसा। बना सकता कौन बोला है? बनाता नहीं। आदम ने सबको बनाया, अम्मा भी नहीं पाला थी, बनाया नहीं बनाया। अब बोलो कि नहीं बनाता, बना सकता है नहीं बनाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया बाप के बगैर, काला के घर के बाहर छोड़ देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बगैर बनाएंगे, बाप के बगैर बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कोई एक बनाया, बना सकता है। सकने को बताने के लिए एक बनाया, फिर ईसा नहीं बनाता। आदम बनाया सकने को बताने के लिए, अपनी गुलामों को बताने के लिए, फिर नहीं बनाता। मोहम्मद एक बनाया, फिर नहीं बनाता। एक ही है, गुलामों को बताने के लिए बनाया। तारीफ अगर ढूंढेगी शादी है मोहम्मद, शादी तो बड़ी चीज है। वो एक है, न हमारी बंद ख्याल में, न दुकानें आई न साल में। ये के जैसा एक बनाना भी अल्लाह की कुदरत, एक के जैसा अनेक बनाना भी अल्लाह की कुदरत, एक के जैसा दुकान बनाना भी अल्लाह की कुदरत। क्या है बोला का हम बनाए तो फिर नहीं बनाएंगे, एक को बनाए फिर नहीं बनाएंगे, एक को निगाहों में बताए फिर नहीं बताएंगे। रास्ते में होके रब्बी का कहीं न कभी आग नहीं ना महबूब तुझे सरों तो कर ले, बल्कि तेरा मकाम हमारी निगाहों में है। कैसे लता है खुदा की निगाहों में जब वो दिखाइयों ने नाका सितारा मोहम्मद की आयों ने आंखों का तारा, एक आंखों का तारा। कैसे बनाते नहीं क्या? नहीं बनाते। वो मसला है, कोई कह सकता है अल्लाह बना नहीं बनाता, अल्लाह बना सकता मुझे नहीं बनाना। चलेगा मुझे बनाता नहीं बनाते, एक तो बनाएंगे। क्यों? हम भी है, हमारा महबूब भी है। उनका नाम नरे बुलबुले साए के नाम से बेदार है, एक का ये दो साए
اپنے دوست کو ایکتا کرنے کے لیے سائے کو بھی نہیں ہونا. ان کی ایکتائی کی محبت ہے. کہا کہ میرا محبوب ہی ہے, اس کے جیسا سایہ نہیں ہونا, اس کے جیسا سایہ نہیں ہونا. ان کے جیسا بھی سایہ تو بڑا نہیں ہونا تھا. میرے محبوب سے سایہ بھی ہوتا, شیڈو بھی ہوتا. یہ ہے محبوب کا مقام. پڑھنے کے بعد اللہ و ملائکتہ, اللہ سے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ مولا بھائی کہ آپ ہی بھیج دیجیے مولا. اور اس پہ مولا نے کیا کہا کہ تو آپ بھیجتے بولے نا. میں نے آپ سے کہا بھیجتا ہے بھائی یہ ذرا سیدھا کر دو, آپ آتے ہیں آپ سیدھا کر دو. کچھ محمد غلط کرتے ہیں تو جس سے باہر جاؤ لیکن انسان ہے آپ پہلے نہیں آتا کہہ دینا, تو کہہ دینا یہ ان کا کیا کہ کر دو پھر آپ کر دو. کہہ رہے مگر جس مار دے دو, نواز دو, عطا کر دو, اس کو کہتے کریں. خیال رکھو ہر دینے والا لے کے دیتا ہے اور وہ دینے والا دے کے دیتا ہے. پہلے دیتا ہے تجھے موقع, پھر دیتا ہے تجھی کو. دکان میں جاؤ لے کے دیتا, عدالت میں جاؤ لے کے دیتا, علم مانگو لے کے دیتا, کپڑا مانگو لے کے دیتا, صحت مانگو ڈاکٹر لے کے دیتا, مگر مولا لے کے دیتا. جو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما, موقع دے دیا کہ اٹھو اب آپ جو ہے پوری کر دے. یہ گروپ کی 10 رحمتیں, ایک گروپ پہ 10 رحمتیں. اور جن رحمتیں ہیں اب بیان کرنے کو وقت نہیں ہے. کیوں؟ جس پہ ضرورت پڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ادا کرنا پڑے گا. نماز کو نہیں چھوڑنا. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈی کا نماز, میرے آنکھوں کی ٹھنڈی کے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈی کو چھوڑے گا. ضرورت پڑنے والا کوئی چھوڑتا ہے, جان چھوڑ دے گا, آنکھوں کی ٹھنڈی کو نہیں چھوڑے گا. جان قربان کرے گا, مال چھوڑ دے گا, دولت چھوڑ دے گا, شہرت چھوڑ دے گا, عزت و ممتاز کو رکھ دے گا, پیار کرتی سوانے کے ان کو لے کر بھی نہیں چھوڑے. تو نماز دعوت دے رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کا مقصد ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 6 بج کے 1 منٹ میں نماز, ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کی عزت ہے یہ, مگر اچھی عزت ہے. 1 گھنٹے کو اذان, 4 گھنٹے کو نماز, وہ مسجد میں 1 گھنٹے کو اذان, 1 دستور نماز, اور بیچارے مولوی صاحب دکھائیں مولوی صاحب سب پیلے پیلے اچھی بات ہے. تو مولوی صاحب سال کو کھانا دیکھتے ہیں تو ڈیجیٹل بات ہوتی ہے نا, 6 بج کے 50 کو, اس کے بعد سیکنڈ بجتے ہیں کھانے کی تیاری, پینتالیس, 50, 51, 52, 53, 54, 55, دوسری شرط اللہ حکم. ایسا تو نہیں ہے بابا. نماز جو ہے نا وقت کے وقت جتنا ہے اس کے اندر پڑھ لینا. اس میں فضیلت ہے. بعض نمازوں کو جلد پڑھنے کی, بعض نمازوں کو دیر سے پڑھنے کی. اور اگر وقت شروع ہوگا 5:40 کو شروع ہوگا, مگر اس وقت پہ پڑھنا جو ہے افضل نہیں ہے. اذان ہوتی پڑھے افضل نہیں. انہوں نے کہا تو گالا بہت پھٹنے لگے, گالا کچھ نظر آنے لگے. قرآن فضی کا نا مشہور تھا. قرآن فضی جو ہے مشہور دکھنا نیچے اجالا اجالا ہے. چلو تصدیق کرتے رہو. یہ اجالا ایک صورت دوسری صورت دیکھنے کے حد تک کا اجالا آ جائے پھر نماز پڑھے افضل ہے. اذان دیتی نماز کو نہیں کرنا بغل میں, مگر بغل میں نماز ذرا ڈال کے پڑھنا. ایسا بھی جاتا نہیں کہ جو ہے طلوع آفتاب ہو جائے نماز پڑھ جائے. طلوع سے پہلے 40 آیتیں پڑھنے کا وقت آپ کے پاس رہے. کتنا وقت کر کے پڑھنے آپ. اسی طرح مغرب کا وقت ہے نا, یہ گندا وقت کافی رہتا. تو 10-15 منٹ کی ضرورت ان کاموں میں بکواس کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, پکچر دیکھ رہے ہیں, ایسے کاموں میں کہ نماز کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے. وہ بھی نمازی کا ایک حصہ ہے. بغیر نماز کو جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے جامع نماز کی بات سن کے جا رہے ہیں. جائے نماز نہیں,
थोड़ी देर फिर पूछा कि हुजूर लगा दे लूं और थोड़ा आखिर अभी रुक तो सही फिर कौन तो गुजर नहीं रहा था तो कहा अब देखो जब आखिर में बना देखो गर्मियों में बुखार देखो ठंडा ऐसे ही गर्मी में पड़े लोग आने की तरफ जाए 1 बजे का वक्त है तो आगे तमाम आज के माहौल के लिहाज से एक वक्त मुखर कर देते हैं एक सब का सहूलत होता है अब तो पूरे मुल्क पे लोग लगे 10-15 मिनट अगर बढ़ जाए तो कोई सवाल सभी ये बात होता है तो इन्नल्लाह जरूर जो है आप अल्लाह कहेंगे अल्लाह तू ही जरूर भेज दे कि वो नहीं वो आपका जरूर हो गया आपका करने वाले की हैसियत को देखा जाता है देने वाले की सियासत को देखा जाता है अब ऐसा बात है इनसे इसी तकलीफ की उम्मीद थी जो जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है कह दिया अरे बच्चे को खाएं ये बच्चे को खाएं तो बिस्मिल्लाह इस प्रकार है तो खड़ा हो गया बिस्मिल्लाह 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 बोले जा रहा है पूरे माल दे रहे तो क्यों इसके हैसियत का काम इसने किया इसके हैसियत कहा कि तबूस करना ये मेरे हैसियत का वसूला वो तो तुम्हारा काम है बनाओ तबूस कर दो किसने तबूस करना मैं तबूस का पावर जितना है मेरे पास इंशाल्लाह इसलिए की बाकी और कुछ है मुझे कहने की कुछ सालों को कह दूंगा और मैं एक करने वाला मेरा भाई मेरे आंखों का तारा तो लोग शरीफ के बारे से बुलाए हैं इंशाअल्लाह सुनेंगे दुआ में अक्सर मुलाकात को मौका देते मौला दुरूद पढ़ने वालों के साथ बैठने का तो फिर कोशिश करता हूँ कहने की आपको सुनिएगा तो जरूर शरीफ से करो क्या जरूर पढ़े थे अल्लाह ने कहा जरूर पढ़ो आपने कहा अल्लाह नहीं पढ़ोगे इस पर मार कितने गए 10 रहमतें सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए एक मरतबा ताहिर आपने सहाबा को मुस्कुरा देते कहते हैं इससे बड़े खुशी क्या है सजदे में सर किया हुजूर ने सहाबा को इस्लाम में इतना अल्लाह करता क्या तुमने क्या बात है इतना अल्लाह करता कि तूने अल्लाह का कि मौला ने कहा तेरा उम्मत ये एक बार जरूर पढ़ दे 10 रहमतें खुदा ने तो कहते हैं जरूर के बुलाए हैं एक वाकया का काम है एक आपके सामने रखते हैं तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत करते हैं कि मेरे जरूर के बताने के दरकार दे रहे तो आसानी लगा कि ऊपर पैर रख गया नीचे बैठना था इन्होंने रख दिया तो पैर ऊपर समझ के बैठ जाओ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अर्शे इलाही के साए में बिठा दिया जाएगा कब क़यामत में हरे कपड़े पहन के बैठेंगे कैसे कपड़े हरे कपड़े का भाई पीले कपड़े का भाई तो कैसे जो भाई दूसरे को पीली पे जाते थे तो खाया चलेगा अरे तुम बैठ हरे चलते हैं तो पहला से कर रहा था कि हर के साए में बैठे हुए कौन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बैठ के जन्नत को जाने वालों का मुजाहरा करेंगे दोजख को जाने वालों का हिसाब देंगे कोई डाला है क्योंकि औलाद नफसी इस्लाम की उम्मती इस्लाम की उम्मती मुकादरान के लोग तुम क्यों उम्मती कईयूब इस्लाम में तुम क्यों उम्मती अगर सारी उम्मत जितनी है सब आदम जी को औलाद है ना तो आपको फिक्र होती है ना तो अर्श के गाय में बैठ के देखते रहेंगे मेरे बच्चों का तो इसी दौरान ये जो है उम्मत मोहम्मदी एक गुनाहगार है कैसे खींच के लेता है तो आप इसका क्या करेंगे पूछे कि ये कौन है तो लोग बोलेंगे मोहम्मद कौन है मोहम्मद कहाँ ले जा रहे हैं 2 लोग को ले जा रहे हैं
नूरानी थैली होगी, उस थैली में हाथ डाल के आका दस्ते मुबारक दाखिल करेंगे और एक कुर्रा उठा के उस तरह देंगे। जो ही कुर्रा पकड़े में रखेंगे तराजू के, तराजू का पकड़ा आवाजें बुलंद होने लगेगी, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, दोनों को लेने वाला बच गया, दोनों को सब चीजें लगेंगी। तो उसके बाद जो फरिश्ते दोनों को ले जाने वाले थे उधर रहेंगे, जन्नत के फरिश्ते आए नजर आइए के बाद देखिए मरहबा मरहबा आइए 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 जन्नत की नजर आ रहे हैं। अरे जाने वाला जातिल्लाह था, आने वाला जात कैसा हो, मेरा तो मोहब्बत नहीं, अरे सत्ता जिसका उसकी तरफ पहले हो जाओ। आप देखेंगे जब ये है तो हर काम समझा जाएगा। आज उनको मैं जाऊंगा मुझे मालूम है कर्म हो गया तो हो ही गया। ये बात जब कर्म कर लेते तो कर्म ही रहता है। पहले उस शख्सियत की तरफ मुझे छोड़ो, उस जाने आनंद की तरफ जाने दो, दौड़ेगा तो नूरानी पैकेट के सामने जाके रोने लगेगा। मेहमान बता तू कौन है, तू कौन है बता दे, या जब मस्ती मस्ती का मामला है यहाँ तूने मुझे मेहरबानी की, कौन है बता दे। तो आप मुस्कुरा के कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरा रसूल मोहम्मद है। निकल जाएगा और कहेगा आका बताइए तुझे आपने क्या रखा, क्या रखा। तो आप बताएंगे जिंदगी में एक वक्त जो है जरूर तूने पढ़ लिया था,
آئی ہوئی بیماری کو بھی ڈالتا ہے, نہیں آئی ہوئی بیماری کو آنے نہیں دیتا ہے. ہر دستی